بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں میروباب۔ ناظرین، سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر بیانات اور تنقید کی زد میں ہے۔ وہ آصف علی زرداری جو پہلے مفاہمت کی باتیں کرتے تھے، اب جو ہیں وہ کھلے عام سر عام سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جلسوں پر جلسے کر رہے ہیں اور عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ جلسے میں خطاب کیا آصف علی زرداری نے اور کہا کہ کرکٹ تو نہیں آتی لیکن انہیں سیاست کرنی آتی ہے۔ موجودہ حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ موجودہ حکومت کٹ پتلی حکومت ہے اور اسے کام کرنا نہیں آ رہا۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب اکرم صاحب اور سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، کیا وجہ ہے جلسوں پر جلسے، ملاقات کے عوام سے وعدے، کیا وجہ ہے؟ زرداری صاحب کیوں کر رہے ہیں اتنے جلسے؟ دیکھیے، عام طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت یہ رہی ہے کہ دسمبر میں وہ ایک ہی جلسہ کرتے ہیں اور وہ ہے 27 دسمبر کا۔ اس سے پہلے جلسے نہیں کیے جاتے، اس سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، جلسے نہیں کیے جاتے۔ لیکن آج حیدرآباد میں چند دن پہلے آپ نے ایک جلسے کا اعلان کیا آؤٹ آف نو ویئر، اور آپ نے جلسے میں کہا کہ جناب میں امپورٹنٹ باتیں کروں گا، اور خود وہاں پہ پہنچ گئے۔ حالانکہ زرداری صاحب کی صحت بھی انہیں زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتی، اسی وجہ سے وہ بڑا مختصر خطاب کرتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں تاکہ جہاں جہاں پیغام پہنچانا مطلوب ہو وہاں وہاں پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ ایک انوکھی بات ہے اس وقت جلسہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جو آپ نے ابتدا میں کہی کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا، تنقید نہیں کی؟ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ جو پیپلز پارٹی کے بارے میں، دیکھیے انہوں نے تحریک انصاف کو تو وہ کٹ پتلی کہہ رہے ہیں نا، تو پھر یہ کیا تنقید ہوئی؟ نہیں، وہ تنقید کسی اور پر کی ہے انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے 3 سال کی بات کی تو تنقید کس پہ کی؟ یہ بات اس طرح کی یاد ہوگا 2015 میں انہوں نے کی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ تو یہ تنقید ادارے پہ کی، ادارے پہ تنقید۔ اسی طرح جو کہا کہ آپ اپنی آئینی دستوری حدود میں رہیں، آپ کبھی کہیں چلے جاتے ہیں کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، اتنے کیسز پینڈنگ ہیں، تو پھر یہ تنقید انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر کی، جوڈیشری کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا۔ اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہے تو وہ تو انہوں نے فٹ نوٹ کے طور پہ کیا ہے۔ انہوں نے سمپلی یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کام آتا ہی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے 124 دنوں میں تحریک انصاف نے ہی ثابت بھی کیا ہے کہ انہیں کام کوئی نہیں آتا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ زرداری صاحب نے جس طرح کی گورنمنٹ چلائی، اس طرح کی گورنمنٹ چلانے کے بعد ان میں اتنی ہمت اور جرت آ گئی ہے، وہ صرف اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو کام آتا ہی نہیں سرے سے، اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے۔ ملک کا بہت بڑا حصہ ہے جو اس بات پہ یقین کرتا ہے یا کرنے لگا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب کو کچھ پرابلمز ہیں۔ وہ کیا؟ اور وہ پرابلمز ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس پورے سیٹ اپ کو ادھیڑنے کے چکر میں آ رہے ہیں۔ ادھیڑ نہیں رہے لیکن وہ اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اختر جان مینگل سے بھی بات کر لی ہے۔ اچھا، اختر جان مینگل جو اس وقت پی ٹی آئی کے اعلائی ہیں، اور انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول بھی پلے کیا شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنوانے میں۔ انہوں نے زرداری صاحب سے بھی رابطے قائم کر لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھی، عام لوگوں نے اور خواص نے، دونوں کی توقعات پوری نہیں ہو رہی۔ تو زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جڑا ہوا ہے، وہ ہے احتساب کا۔ جس تیزی سے، جس انداز میں زرداری صاحب کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایسا نوٹس بلاول کو جاری کیا گیا ہے کہ جس میں بلاول بھٹو کو کہا جی آپ بھی اس کمپنی کے ڈائریکٹر، حالانکہ جب وہ کمپنی بنی تھی تو ان کی عمر 1 سال تھی۔ تو اب جب اس طرح کے آپ نوٹسز جاری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ری ایکشن آئے گا۔ جب احتساب کرنے والے احتساب سے پہلے سوچیں گے نہیں، 1 منٹ رکیں گے نہیں، کاغذ نہیں پڑھیں گے، انے واہ چلیں گے، تو پھر معاملہ یہ ہوگا۔ اور لاسٹلی میں عرض کروں کہ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، چونکہ اب ایک ہارڈ سٹانس کی ضرورت آ گئی، پیپلز پارٹی یکسو ہو رہی ہے تو ہارڈ سٹانس کی ضرورت آئی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری جو مفاہمت سے لے کے آگے چلنے کی بات کر رہے تھے، ٹائم دینے کی بات کر رہے تھے، زرداری صاحب اب ٹائم نہ دینے کی بات
بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے جو مفاہمت کی باتیں ہو رہی تھیں, موجودہ حکومت کو ٹائم دینے کی بات ہو رہی تھی, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ حکومت کٹ پتلی ہے اور یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کل مجھے موقع ملا ایک دو دفعہ حبیب صاحب سے ایگری کرنے کا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس وقت روایت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ میں حبیب صاحب کی بات سے بالکل بھی آج آپ ان سے متفق نہیں. اختلاف کریں گے؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں حبیب صاحب. گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب نے سب سے پہلے حبیب صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی روایت ہوتی تھی کہ دسمبر کے اندر صرف ایک جلسہ کرتے تھے. حبیب صاحب کو میرا خیال ہے اس بات کا احساس میرے سے زیادہ ہے, صرف بتا نہیں رہے کہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کی پرانی روایات میں سے شاید کوئی روایت بھی کسی کا بھی پاس نہیں رکھا. یہ جلسہ ڈسمبر میں کرنا, تو اگر آپ پیپلز پارٹی کی روایات کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی اس کے اندر بات نہیں ہوگی. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ زرداری صاحب تھریٹن کم از کم یہ کر رہے ہیں, اداروں کو بھی تھریٹن کر رہے ہیں, یا ان کی طرف ان کو بھی ہدف کا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو تو خیر وہ تو ایک پاسنگ کے اندر بنایا ہے نا, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی تو اداروں کو ہدف بنایا ہے. جوڈیشری کے بارے میں انہوں نے تقریباً کھل کے بات کر لی, اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ڈھکی چھپی الفاظ میں بات کی. زرداری صاحب کی پوری زندگی کے اندر جو سب سے اسٹرکٹ اسپیچ تھی نا, وہ ان کی اینٹوں سے اینٹوں والی اسپیچ تھی جو 2015 کے اندر دی گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا بچ گئی اینٹوں سے اینٹیں پاکستان میں؟ کیا واقعی اس طرح ہوا جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا؟ جن کو وہ کہتے رہے کہ تم 3 سال رہو گے, تم 5 سال, ہم 5 سال رہیں گے, انہوں نے یہ کہا تم 3 سال رہو گے, ہم ہمیشہ رہیں گے. پہلے تو توبہ استغفار اس طرح کی بات, توبہ استغفار اس طرح کی بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. لیکن وہ جو 3 سال رہنے والے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, وہ زرداری صاحب سے پہلے بھی موجود تھے. جو پاکستان کے اندر احتساب کا عمل ہے, پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں, پاکستان کی جوڈیشری ہے, وہ زرداری صاحب سے پہلے بھی موجود تھی, زرداری صاحب کے بعد بھی موجود رہے گی. جب اینٹوں سے اینٹیں زرداری صاحب نے بجانی تھیں تو ان سے ایک پتھر تک نہیں اٹھایا جا سکا. جب انہوں نے سڑکوں پہ آنا تھا تو جو ان سے بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے جو سڑکوں پہ آنا چاہتے تھے وہ بھی جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ جی ٹی روڈ کی ریلی کے اندر کیا ہوا. تو یہ باتیں صرف کرنے کی ہیں, اس کے اندر سے اصل میں کچھ نہیں ہونا. زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست بہت اچھی کرتے ہیں. انہوں نے 5 سال اپنی حکومت مفاہمت کی سیاست کے اندر چلائی. اب بھی اگر وہ مفاہمت کی سیاست کرنے کی کوشش کریں تو شاید ان کو کچھ اس سچویشن کے اندر ان کا کچھ بہتری ہو سکے. اگر وہ اینٹوں سے اینٹیں بجانے کی طرف جائیں گے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے بھی کھڑا کوئی نہیں ہوگا. نہ پیپلز پارٹی یہ وہ ہے جو اینٹوں سے اینٹیں بجا سکتی ہے. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ خود کچھ دیر کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بظاہر اندر ہونے والے ہیں. حبیب صاحب میں آپ کی بات کی پوری بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے. حبیب صاحب نے کہا کہ جب نیب اس طرح کے کام کرے گی تو اس طرح کی لوگ تنقید تو کریں گے. یہ بات درست ہے حبیب صاحب کی کہ نیب کے اندر چیزیں بہتر ہونی چاہیے, نیب کے پروسیسز کو بہتر ہونے چاہیے, نیب کے اندر امینڈمنٹس آنی چاہیے, قانون میں بھی ان کے پروسیسز میں بھی. لیکن اگر نیب بالکل درست بھی چل رہی ہو, 100% درست بھی چل رہی ہو, تو کیا کسی کا خیال ہے کہ اس ملک میں سیاست میں رہتے ہوئے ملزمان جن کی پرسنل ویلتھس, سوئس بینک اکاؤنٹس, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, سرے محل, دبئی میں پیلسز, اسپین میں جائیدادیں, جن کی یہ داؤ پہ لگی ہوں, وہ کہیں گی نہیں 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 بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, احتساب کر رہے ہیں. کیا کبھی بھی یہ ہوگا؟ کیا آپ وہ کون سا احتساب کا عمل حبیب صاحب, آپ کون سا احتساب کا عمل اس ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر لے کے آئیں گے جہاں پہ جس شخص کے خلاف واقعی کارروائیاں کی جا رہی ہوں, جس کے فیک اکاؤنٹس کے اندر سے اربوں روپے کی دولت نکل رہی ہو, جس کے سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ کے اندر پرائم منسٹر ڈسمس کیا ہو کیونکہ آپ نے سوئس لیٹر نہیں لکھا تھا, وہ کہے گا نہیں 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 اب مجھے خیال آ گیا, یہ احتساب کا عمل بالکل ٹھیک ہے, میں سرے پیلس کی اصل حقیقت بتا دیتا ہوں. جو حبیب صاحب آزاد کر کے جو ملزمان ہیں وہ تو پھر بھی یہ کہیں گے احتساب کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ معاملہ صرف احتساب کا نہیں, کچھ اور بھی ہے. بات یہ ہے کہ احتساب تو ہوگا, ہوتا ہے, ظاہر ہے قانون میں ہوگا, ہوتا رہے گا, دیکھی جائے گی. بات ایک اور ہے, بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا تجزیہ کیا ہے. سیاستدان اپنے تجزیے کی روشنی میں قدم اٹھاتا ہے, نہ کہ میرے اور سعد رسول کے تجزیے کی روشنی میں. وہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ چلتا ہے, نہ کہ کسی سنی سنائی, اور ان کی انفارمیشن سے بہتر ہونی چاہیے. زرداری صاحب کا انالیسس آف دی سچویشن یہ ہے کہ آئندہ 6 مہینے میں پلان یہ ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پلان کیا ہے کہ سارے بڑے سیاستدان بیہائنڈ دا بار جیل میں ہوں گے. اچھا, کسی اس الزام پہ, کوئی اس الزام پہ, کوئی اس بات پہ, کوئی اس بات پہ. جب جیل میں چلے جائیں گے, گلیاں ویران ہو جائیں گی,
تو پھر بعد میں مرزا یار صاحب پہ اکیلے پھر رہے ہوں. جب وہ اکیلے پھر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے تو مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیا جائے گا. اچھا. اور اس میں جب سارے لڑائی پہلوان اندر بندے ہوں گے تو اکیلا مرزا یار جو ہے وہ الیکشن جیت کے زیادہ قوت کے ساتھ اقتدار میں آ جائے گا. اچھا. یہ ہے ان کا تجزیہ. ٹھیک ہے. میرا یہ تجزیہ نہیں, ان کا یہ زرداری صاحب کا خیال ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں, یہ جو انہوں نے آج جلسہ کیا ہے اور آج گفتگو کی ہے, جس کو آئندہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جلسوں کی تعداد کو بڑھائیں گے اور اپنے دلائل کو اور اپنے دلائل جو ہے وہ بھی زیادہ سٹرونگلی بیان کریں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ وہ ہاسٹیلٹی کی طرف لے جائیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ایسے نہیں چلنے دینا. ٹھیک ہے. ان کا خیال وہ یہ سمجھ رہے ہیں. زرداری صاحب کا انیشیلی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ حکومت جو ہے اس کو پورے 5 سال دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور 5 سال اس طرح دیے جائیں کہ نہ تو اس کے خلاف حتیٰ کہ کوئی تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور اس کے برابر کوئی کوشش بھی نہ کی جائے گورنمنٹ لانے کی. اور یہ بات انہوں نے ثابت کی جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم حکومت پیرلل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں کہا. تو دیکھیے اب زرداری صاحب اپنے اس تجزیے سے کسی انفارمیشن کی بنیاد پر اچھا وہ ڈیویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا انالیسس بدلا ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز بدلے ہیں اور اس لیے وہ میدان میں آ گئے. میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. انالیسس اور آبجیکٹیوز بدلے زرداری صاحب نے, اس کے بعد وہ میدان میں آئے. تو کیا جلسے پر جلسے کر کے زرداری صاحب بچ پائیں گے؟ اچھا, میرا نہیں خیال, پہلی بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ بچ پائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان بھی, کوئی بیوروکریٹ بھی, کوئی جج بھی, کوئی جنرل بھی, کوئی میڈیا پرسنالٹی بھی, کوئی وکیل بھی, کوئی شخص بھی جو کہ احتساب, اگر یہ سوچے کہ میں احتساب کے عمل سے بچ سکوں گا, تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کو کوئی ایسی انفارمیشن ملی ہے, جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ شاید انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا رویہ بدلا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ بات ہے. اچھا. میرے خیال میں زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست اس وقت کر رہے تھے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر. میں آپ کو اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں کہ جب زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست کر رہے تھے, جب زرداری صاحب اس حکومت کو 5 سال کا ٹائم پیریڈ دے رہے تھے, اس وقت تک زرداری صاحب کے خلاف اس طرح کے کیسز ابھی نہیں شروع ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہے تھے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو رہے تھے. جب سے زرداری صاحب کے یہ فیک اکاؤنٹس والے کیسز کھلے ہیں, جب سے انور مجید صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں, اس کے بعد سے ایک بیان نہیں ہے, ایک بیان بھی نہیں ہے زرداری صاحب کا کہ حکومت 5 سال چلے گی. میرے خیال میں زرداری صاحب کی بیسٹ بیٹ اس وقت یہ ہے, جس کے اوپر وہ شاید کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ اب یہ احتساب کے عمل سے تو ہم بچ نہیں سکتے, اب یہ فیک اکاؤنٹ سے ہم بچ نہیں سکتے, اب انور مجید کی سٹیٹمنٹ سے بچ نہیں سکتے, عزیر بلوچ نے ابھی آنا ہے, اس سٹیٹمنٹ سے ہم بچ نہیں سکتے, راؤ انوار کی سٹیٹمنٹ سے بچ نہیں سکتے, اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ نہیں سکتے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اینٹوں سے اینٹیں وہ اکیلے بھی نہیں بنا سکتے, وہ اکیلے بھی نہیں بجا سکتے. آپشن یہ ہے کہ جس نیریٹو کے اوپر نواز شریف صاحب اب سے پہلے رہے ہیں, جس نیریٹو کو مزید تقویت ملتی جا رہی ہے پی ایم ایل این کے کچھ سرکلز کے اندر شہباز شریف صاحب کے اور سعد رفیق صاحب کے اریسٹ کی وجہ سے, کہ اگر ہم اپنا لاٹ اور اپنا وزن بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو شاید ریاست کے اوپر ایک ایسا پریشر پڑے کہ ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی ڈیل ہو جائے. لیکن میرا انالیسس اس کے اندر یہ ہے, اور میری دعا بھی یہ ہے, کہ جس کا خیال ہے کہ اس ملک میں سیاست میں وہ انڈسپینسبل ہے, جس کا خیال ہے کہ ہمارے بغیر یہ سسٹم نہیں چلے گا, کہ اگر مرزا یار اکیلا پھرتا رہے گا تو ہم سے بات کرنی پڑے گی, اس کا خیال غلط ہے. ٹھیک ہے. اس ملک میں کوئی فرد انڈسپینسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ملک کی ریاست, اس کے ادارے اور اس اداروں کے افراد نہیں, یہ چیف جسٹس, یہ آرمی چیف, یہ نہیں, جو ادارہ اور عہدہ اور ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے جو آفیسز ہیں وہ جو ہیں انڈسپینسبل ہیں. کوئی فرد, ٹھیک ہے, پر آصف علی زرداری کو ایسا لگتا ہے کہ وہی عوامی پارٹی ہے اور عوامی پارٹی ہی عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سنیں. دیکھیے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے, پی ایم ایل این کے شکوے شکایتیں ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت پرفارم کر رہی ہوتی
کام کرتی نظر آتی, ڈائریکشن اس کی سیدھی نظر آ رہی ہوتی, تو پھر یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. یہ مسئلہ نہیں ہے, بات یہ ہے, حالت یہ ہے, میں آپ سن لیجئے, حالت یہ ہے کہ اس حکومت کو بیوروکریسی نے اس کے ناک میں دم کر دیا. ٹھیک ہے, یہ حکومت, اس حکومت کے بڑے بڑے اہلکار ایک دوسرے کے کندھوں پہ سر رکھتے ہیں اور ہچکیاں لے لے کے روتے ہیں کہ جناب بیوروکریسی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بیوروکریسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں کام کرتے, وہ کہتے ہیں فنڈز کہاں پہ ہیں, فنڈز نہیں ہیں. اچھا, فنڈز اگر کوئی پرانی جو بل پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کچھ سائن اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیب کا کیس نہ بن جائے. صورتحال یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم بنے, آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے, اور حالت یہ ہے کہ آپ سے پہلا قدم نہیں اٹھایا جا رہا. دیکھیں اس طرح میں ایک جملہ تو باقی پھر آگے بڑھنا ہے. اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو پھر اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے اور پھر تنقید بھی کی جائے گی. لیکن آج جو معاملہ سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آیا, جو محفوظ فیصلہ تھا, وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا کہ دوہری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیت دیگر پاکستانیوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق دوہری شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے خطرہ ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس پاکستان میں اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی شہریت ہے, آپ کو وہ ترک کرنی پڑے گی. اسی پر بات کریں گے. سعد, یہ فیصلہ تو سامنے آ گیا, قابل ستائش یہ فیصلہ ہے, لیکن اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں آپ کے فیصلے کے اوپر جواب دینے سے پہلے حبیب صاحب کا پچھلا ڈباٹل ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا یہ مسئلہ ہے اس وقت تنقید کا کہ عمران خان کام نہیں کر رہے. آج آپ ایون فیلڈ کے, آج آپ سرے محل کے پرسنل اکاؤنٹس کے کیسز ختم کر دیں. آپ کہیں جی آپ کے پیسوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, نہ نواز شریف صاحب کے نہ زرداری صاحب کے, تو یہ حکومت جو ہے یہ 5 سال چلتی بھی نظر آئے گی. باقی چیزیں بھی خواہش حکومت چل پڑے, یہ اس طرح کی زرداری صاحب کا اس طرح کی چل سکتی ہے جیسے دماغ نہیں چل جاتا, یہ اس طرح چلے گی. پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے بہتر پرفارم کرے گی. یہ اب میں میں آج سپریم کورٹ کے اندر میں خود موجود تھا جب یہ شارٹ آرڈر چیف جسٹس صاحب نے پڑھ کے سنایا. چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کے اوپر بات کرنے سے پہلے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بات کرنے سے پہلے, سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ جو ڈوئل نیشنلٹی کا قانون ہے ایفیکٹیولی وہ یہ ہے کہ 62-63 کے اندر, آرٹیکل 62-63 کے اندر ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے یا سینٹ میں آنے کے لیے, کسی بھی الیکٹڈ فورم پہ آنے کے لیے ڈوئل نیشنلٹی کے خلاف بار ہے کہ جی ڈوئل نیشنلز جو ہیں وہ نہ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں, نہ سینیٹر بن سکتے ہیں, نہ ممبر پروونشل اسمبلی بن سکتے ہیں, نہ کچھ اور. یہ سول سروسز ایکٹ کے اندر یہ بار نہیں ہے. یہ دیگر جو ہمارے, اگر آپ نے کسی کو محتسب لگانا ہو, آپ نے کسی کو اومبڈسمن لگانا ہو, آپ نے کسی کو کسی اور حکومتی ایڈوائزر لگانا ہو, جس طرح بھی زلفی بخاری صاحب کا کیس چل رہا ہے, تو قانون میں, آئین میں وہ شک نہیں لکھی ہوئی دیگر تمام افسران کے لیے یا عہدیداران کے لیے کہ یہ ڈوئل نیشنلز نہیں ہوں گے. اچھا, جب یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر سامنے آیا تو اس کے اوپر دونوں طرف سے بحث ہوئی کہ کیا وہ جو پرنسپل جس کو سپریم کورٹ بار بار اپہولڈ کرتی رہی ہے کہ ڈوئل نیشنلز کو امپورٹنٹ عہدے نہیں دیں گے, وہ لوگ جو کہ پاکستان کے ہیں, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, پاکستان ہی سے صرف وفاداری ہے, ون لیگ آؤٹ آف دا ڈور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو ہی یہاں پہ حکومت میں عہدے دیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ قانون میں ممانعت کیا ہے. پتا چلا کہ قانون میں ممانعت صرف 62-63 کے اندر پارلیمنٹ کی ہے. تو آج کے اگر آپ فیصلے کو پڑھیں تو بار بار یہ عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لسٹیں بنیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ نام سامنے آئے تاکہ حکومت اس پہ قانون سازی کر سکے, تاکہ حکومت اس کے اوپر پالیسی بنا سکے, اور حکومت جو پالیسی بنا کے لائے گی ہم اس کو فیصلے کا, ہم اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کے طور پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. حکومت اس کے اوپر قانون سازی کر کے سامنے آئے. مجھے بظاہراً یہ لگا, اور عدالت کے اندر آج بیٹھے ہوئے بھی اور آرڈر سنتے ہوئے بھی بصد احترام مجھے لگا کہ چیف جسٹس صاحب اور عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اس سے زیادہ کہنا چاہتی تھی. وہ کہنا چاہتی تھی کہ واقعی ڈوئل نیشنلز یہ عہدے نہیں رکھیں گے, کہ واقعی جو لوگ بیوروکریسی میں, دیگر اداروں میں, انکلوڈنگ جوڈیشری بائی دا وے, ڈوئل نیشنلز ہوں تو ان کو نکالا جائے یا ان کو ریموو کیا جائے. لیکن کیونکہ قانون میں شک موجود نہیں ہے تو عدالت کا آرڈر یہ کہتا ہے کہ ان کی لسٹیں بنائیں کم از کم, تاکہ پبلک ہوں, سب لوگوں کو پتا چلے کہ
कौन से लोग हैं, और 90 दिन के अंदर पॉलिसी और कानून साजी इस तरह की जाए कि इन लोगों के साथ अकॉर्डिंगली निपटा जाए। तो अदालत ने आज कॉम्प्रिहेंसिवली ये बॉल डुअल नेशनैलिटी का पार्लियामेंट और हुकूमत की कोर्ट के अंदर डाल दिया है, कहा है कि आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसके ऊपर कानून साजी करें। ठीक है, हबीब साहब पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में काम कर, और अगर शहरियत चाहिए तो फिर नौकरी छोड़ दी जाए, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का राइट डायरेक्शन में देखिए जी, मेरे ख्याल में ये एक तारीखी फैसला है। तारीखी फैसला। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी वारदातें पड़ती रही हैं और ऐसे ऐसे वारदातिये हैं ये हमारे बड़े बड़े सरकारी अफसर कि आप इनका तसव्वुर नहीं कर सकते। सॉरी बीबी साहब, एक जुमला कि सिर्फ ये डुअल, अच्छा आपकी बात कि डुअल नेशनैलिटी ही नहीं, ये सिर्फ ये ग्रीन कार्ड और इकामे और इन चीजों में भी होनी चाहिए। बात यह है कि ऐसी ऐसी वारदातें यहाँ पे पड़ी हैं कि मैं अगर उनका जिक्र शुरू करूं तो एक दिन नहीं कई दिन लगेंगे कि कैसी कैसी वारदात लोगों ने डाली है ड्यूल नेशनैलिटी वालों ने, और अगर ड्यूल नेशनैलिटी नहीं ली तो कैसे कैसे उन्होंने फवायद उठाए हैं, और फवायद उठा के किस किस तरह अपने आल औलाद को, अपने मकान को, यहाँ जाल साजी से कमाए हुए पैसों को बाहर एडजस्ट किया है। अभी सब माजरत एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जानेंगे कि ड्यूल नेशनैलिटी जिसने ली कैसी कैसी वारदात डाली और क्या क्या फवायद उठाए गए। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोहरी शरीयत के हवाले से जो आज महफूज फैसला सुनाया गया। हबीब साहब, आप कुछ बता रहे थे कि किस तरह की वारदात हुई दोहरी शरीयत। देखिए, इसमें अगर आज भी आप ऐसा करें, ज्यादा दूर न जाएं, पिछले 3 साल का आप डेटा ले लें, ये पूरा सरार सी बात एक हो जाती है कि जैसे ही बाहर से कुछ स्कॉलरशिप्स आते हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं उनको वो स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। अच्छा, बाज मामलात में ऐसा, या ब्यूरोक्रेट्स को खुद अच्छा, अब बाज मामलात में ऐसा हुआ है कि सरकारी पोस्टिंग पे वहां गए और वहां जाके इन्होंने वहां पे रहने की, ज़ाहिर है किसी मुल्क की शरीयत रहने के लिए, शरीयत लेने के लिए वहां रहना पड़ता है। अच्छा, वहां पे काम कर रहे हैं, पैसे सरकार से मेरे आपकी जेब से ले रहे हैं, शरीयत इन्होंने वहां की ले ली। अच्छा, और उसके बाद ये समहाउ हुकूमतों के अंदर ऐसा रास्ता बनाते हैं कि 2013 में सेनेट में अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि 2013 में ये बात तय होगी कि लिख दिया जाए कि जनाब ये जो बाहर के मुल्क के शरीयत है जिनके पास, उन्हें फारिग किया जाए, क्या उन्हें अहम ओहदों पर ना लगाया जाए। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सेनेट में वो कानूनी मंजूर नहीं हुआ जी। अच्छा, देखिए, जब सूरत हाल इस तरह की हो तो आपको फिर सोचना पड़ता है, और अदालत ने दूसरा जो अहम कदम उठाया है इसमें वो भी बड़ा है, वो ये है कि लिस्टें बने और वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट में पेश हो। नहीं, हर साल के जनाब ये अहम तरीन ओहदे हैं जी, इन पर जो लोगों को लगाया गया है, नेगेटिव लिस्ट वाली बात, उनको लगाया गया है, उनके ये क्रेडेंशियल्स हैं। मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करने का इतना बड़ा स्टेप है कि इतना बड़ा चेक है गवर्नमेंट के ऊपर कि अल्लाह करे हमारी पार्लियामेंट वो मांगती भी रहे और हुकूमत देती भी। मैं ये वजाहत कर दूं, लास्ट ईयर करूं कि देखिए, यहां पर मामला 3 किस्म की शरीयतों का है। एक वो लोग हैं जो बाहर पैदा हुए, उनके माँ बाप वहां पे मुतय्यन थे, वहां पैदा हुए, उन्हें पैदाइश की बुनियाद पर शरीयत मिल गई, तो ये, और उन्होंने छुपाई भी नहीं, आके बता दी। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने शरीयत यानी पाकिस्तान की कॉस्ट पे शरीयत ली और आगे बताई भी नहीं। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क है। यानी अगर आप जो लिस्ट भी उसमें छपी है उसमें ये बताया गया है कि इन दो में फर्क करना चाहिए। जो सजा वाला पैटर्न यानी जो ऑप्शन वाली बात है वो उनके लिए है जिन्होंने अपनी शरीयत छुपाई है, उनके लिए नहीं है कि जिन्होंने जो इस तरह जिन्होंने जाहिर किया या किसी और वजह से उन्हें मिला। मैं इसमें एक वजाहत कमेंट और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, मैं सबसे पहले मैं वजाहत कर दूं कि हबीब साहब, मैं खुद भी 10-11 साल पाकिस्तान से बाहर रह के आया हूं और एक ब्यूरोक्रेट, मेरे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट हैं, मेरे पास ना ग्रीन कार्ड है ना डुअल नेशनैलिटी है, तो मेरे ख्याल है जनरलाइज। लेकिन आपकी बात से, लेकिन आप मेरी बात की अक्सरियत से मुत्तफिक, मैं आपकी बात से मुत्तफिक, बल्कि आप तो उन लोगों से मिले भी होंगे। जी, बहुत सारे। लेकिन जो दूसरी बात, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये 3-4 दफा जिक्र है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत वक्त या पॉलिसी के थ्रू, बट प्रेफरेबली लेजिस्लेशन के थ्रू, कानून साजी के थ्रू, एक लिस्ट बनाए ओहदों की
جس کو اس نے کہا کہ نیگیٹو لسٹ ہے کہ یہ جو عہدے ہیں اس پہ کسی صورت میں ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ صورت میں نہ گرین کارڈ، نہ اقامہ، نہ ڈوئل نیشنلٹی والا کوئی شخص نہیں ہوگا. یہ لسٹ پی ٹی آئی کب بناتی ہے، کیسے بناتی ہے، قانون سازی کے تھرو بناتی ہے، پالیسی کے تھرو بناتی ہے، یہ میرا خیال ہے اب پوری طرح اس کا وزن پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ہے. I hope کہ وہ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، سارا وزن اب پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغانستان، پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے پہلے دور کا اختتام ہو گیا ہے اور ایک یادداشت پر، مفاہمتی یادداشت پر تینوں کی جانب سے دستخط کیے گئے ہیں. افغانستان میں امن کے لیے ایک یہ اہم قدم. ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے بھی کہا کہ جی وہ امریکہ جو کہ ڈو مور کا پاکستان سے مطالبہ کر رہا تھا، وہی امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے مذاکرات کرائے جائیں افغانستان میں امن کے لیے، اور ایک خط بھیجا گیا جس کا پاکستان نے جواب بھی دے دیا ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ یہ کوششیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی. حبیب صاحب، امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے اور جو ہیں علاقے کی جو فورسز ہیں وہ بھی کوششیں کر رہی ہیں، پیرالل کوشش ہو رہی ہے. تو یہ کس کی کوشش کامیاب ہو پائے گی افغانستان میں امن کے حوالے سے؟ دیکھیے، افغانستان میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی کھلاڑی اس وقت ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا، سب اپنے پتے بالکل سینے سے لگا کے کھیل رہے ہیں. صحیح. اور ان میں سب سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. تو ایسی فضا میں مذاکرات جو ہو سکتے ہیں اور ان کا جو انجام ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے افلاطون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہی پتہ ہے کہ سب کچھ ناکام ہو جائے گا. اچھا، دیکھیں اس وقت ہمیں اس میں کوئی بھی نہیں کامیاب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے سم ہاؤ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے طالبان کا اعتماد کھو دیا ہوا ہے بڑی حد تک. یعنی اب وہ شرم کر لیتے ہیں، لحاظ کر لیتے ہیں، مروت میں تھوڑا بہت اٹھ لیتے ہیں، بیٹھ لیتے ہیں، لیکن جہاں تک اگر کہیں کہ آپ کوئی بات منوانے کے لیے پاکستان انہیں مجبور کر سکتا ہے تو وہ نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہے. پاکستان نے، مجھے پتا ہے کہ ایک دو موقعوں پر انہوں نے پاکستان کے آفیشل سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اور بلکہ ایک موقع تو یہ بھی آیا کہ جب زلمے خلیل زاد ابھی ریسنٹلی جب پاکستان بھی آئے تھے تو وہ قطر میں، وہاں پر قطر دفتر سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی طالبان کے لوگوں سے. تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. اس کے بعد وہاں پر امیر قطر کی یعنی انٹروینشن کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک گاڑی میں ملاقات ہوئی، ٹوٹل 16 منٹ. اور اس پورے 16 منٹ میں زلمے خلیل زاد کو طالبان کے نمائندگان نے کچھ نہیں کہا، وہ بولے ہی نہیں. اچھا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جناب آپ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے کچھ آگے بڑھیں، اب پہلے یہ دہشت گردی کا لیبل ہٹائیں. اچھا، اب ایک تو یہ بات ہے. اب آ جائیں ذرا پاکستان کے بارے میں. یہ توقع کی جا رہی ہے، امریکہ ہم پہ بڑا پریشر ڈالتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ جناب آپ طالبان کو مجبور کریں. اچھا، بھی طالبان کو کیسے مجبور کریں؟ ملا برادر یہاں پہ قید میں رہے، طالبان کے بڑے اہم رکین ہے بلکہ یہاں پر. اور چھوڑا انہیں کس وقت گیا؟ چھوڑا اس وقت گیا جب زلمے خلیل زاد نے ریکویسٹ کی. تو طالبان کو یہ گلہ بھی ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دوستی نہیں نبھائی، جب ہم کہہ رہے تھے چھوڑ دیتے تو آپ چھوڑ دیتے. اب صورتحال یہ ہے کہ معاف کیجئے گا، اب صورتحال یہ ہے کہ امریکیوں نے کہا ہے تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ احسان ہم پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اب طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں چین آ گیا. چین کو پاکستان نے کوشش کی کہ امریکہ کے دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین کو بھی اس میں شامل کیا جائے. صحیح. چین سے پہلا رابطہ نصیر حقانی نے کیا، مرحوم نے، جو اسلام آباد میں مارے گئے، قتل ہوئے بارہ کوہ کے پاس. اچھا، نصیر حقانی جلال الدین حقانی کے سب سے بڑے بیٹے، سراج الدین حقانی کے بڑے بھائی. وہ سنکیانگ گئے، اس سے بعض لوگوں نے بیچ میں یہاں پہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے یعنی رابطہ سہولت پیدا کی اس میں. وہ وہاں گئے، چند دن رہ کے آئے، چینیوں سے رابطے ہوئے ان کے، طالبان سے پہلی بار وہاں اس وقت اسٹیبلش ہوئے. اب جب چین اس میں انوالو ہو گیا تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تو نکل جائیں اور چین یہاں پہ ہماری جگہ لے لیں، تاکہ چین اس دلدل میں پھنسے اور ہم نکل جائیں. اب چینی جو ہے وہ بھی بچے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ جناب اس میں پھنسیں. اچھا، دوسری بات ہے کہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ طالبان ہمیں روکے ہوئے ہیں افغانستان میں، حالانکہ طالبان نہیں، انہیں اشرف غنی اینڈ کمپنی روکے ہوئے ہیں. انہیں اشرف غنی اینڈ کمپنی کو پتا ہے کہ جس دن امریکہ یہاں سے نکلا
اس دن ان کی حکومت کا آخری دن ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جہاں سارے فریق ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہوں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. لہٰذا آج کی جو ملاقات تھی, آج کی ملاقات میں طالبان تو سرے سے شریک ہی نہیں تھے, تو لہٰذا بات کیسے آگے بڑھ سکتی. ٹھیک ہے, بات یہ کیسے آگے بڑھے گی, حبیب صاحب نے بات کی, ساتھ پر اس کا کمنٹ لیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں امن عمل کے لیے جو پیرالل کوششیں ہو رہی ہیں اس پر بات ہو رہی ہے کہ کس حد تک یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تجزیہ کار اور ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیکن سعد, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں, میرا حبیب صاحب سے تھوڑا سا تجزیہ اس کے اندر مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ افغانستان کے اندر, اور یوسف صاحب کے پاس جانے سے پہلے, افغانستان کے اندر ایفیکٹولی دو مختلف نیریٹیوز ہیں. ایک نیریٹیو ہے جو انڈیا اور امریکہ کا نیریٹیو ہے, ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں, ان کی یہاں پہ ریجنل سیکیورٹی کی ایشوز مختلف ہیں, ان کی اکنامک ایشوز مختلف ہیں. دوسرا نیریٹیو وہ ہے جو پاکستان اور چائنا کا نیریٹیو ہے, کیوں جو سی پیک سے بھی کنیکٹڈ ہے, یہاں پہ اسٹیبلٹی سے بھی کنیکٹڈ ہے, پاکستان کی ڈیورنڈ لائن کی کراسنگ اوور سے بھی کنیکٹڈ ہے. اس تمام کے اندر جب پچھلے اتنے عرصے کے اندر خواہ وہ ملٹری سائیڈ ہو یا ڈپلومیٹک سائیڈ ہو, ہم نے دیکھا کہ جو انڈین اور امریکن نیریٹیو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈومینیٹ کرتا رہا گورنمنٹل سطح کے اوپر. ہم ابھی ہم بات نہیں کر رہے طالبان کے اندر, کیونکہ طالبان سے ملا بھی نہیں گیا. تو جو دوسری سائیڈ کا نیریٹیو تھا جو کہ پاکستان سینٹرک ایفیکٹولی نیریٹیو ہے, جس کے اندر چائنا ہمیں اس ریجن کے اندر اس گریٹ گیم میں اس ایریا میں سپورٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بہت عرصے سے مسنگ تھا, جو کہ مجھے خوشی ہے کہ اب یہاں پہ شروع ہوا. صرف ایک جملہ, پاکستان کا میرے خیال میں حبیب صاحب کے تجزیے سے کہ میرے خیال میں پاکستان کا انفلوئنس ابھی بھی یہاں پہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے طالبان کے ساتھ بھی کچھ کنیکٹیوٹی ہے اور ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بھی. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, خوش آمدید آپ کو اور بڑا نوازش آپ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ان مذاکرات کا آغاز اچھا ہو سکتا ہے جو آج ایک دفعہ آج ہوئے اور پھر پرسوں ہونے معاف کیجیے گا پرسوں ہونے جا رہے ہیں؟ آج کا تو سہ فریقی اجلاس تھا جی. یہ کمیشن چین نے بنایا تھا. پہلا اجلاس بیجنگ میں ہوا تھا اور ابھی یہ کابل میں ہوا. پاکستان, افغانستان اور چین کی نمائندگی ہے اور فورن منسٹر کے لیول تک یہ دونوں جو کانفرنسیں ہوئی ہیں بیجنگ میں اور کابل میں, تو یہ بڑی اہم ایک میرے خیال میں پیش رفت ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پہلے تو ان کی کوشش یہ ہے, خاص طور پہ چین کی, کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنائے جائیں, ان کے اختلافات دور ہو جائیں, تاکہ یہ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں اور امن کے لیے کوشش کریں. یعنی افغان حکومت کے اور پاکستان کے؟ ہاں بالکل, یہ بنیادی کام اس سہ فریقی کمیشن کا یہ ہے کہ چین کی کوششوں سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور پھر امن کے لیے بھی مل کر کام کیا جائے. کہ چین کی کیا لیوریج ہے افغانستان کے اوپر اس طرح کی بات منوانے کی یا اس طرح کی بات کے اندر کچھ وزن ڈالنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین اور افغانستان کے تعلقات دوستانہ ہیں. چین کی حکومت نے افغانستان کو فوجی امداد بھی دی ہے اور اقتصادی بھی دی ہے, اور چین کے طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ تعلقات اس وقت قائم ہوئے 1994-95 میں جب طالبان کی تحریک سامنے آئی تھی. تو چین کی گڈ ول دونوں طرف ہے, طالبان میں بھی ہے اور افغان گورنمنٹ میں. اور پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے چین کے تعلقات بہت ہی پرانے اور بہت قریبی ہیں. پاکستان چین کی بات کو نہیں ٹالے گا اور چین پاکستان کی بات کو نہیں ٹالے گا. یوسفزئی صاحب, اگر ہم دیکھیں افغانستان میں جو ہمیں آپ ہی کی گفتگو سے بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہاں پر بنیادی جو دو عوامل ہیں, ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے طالبان, ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوئی صورت نکلے گی تو افغانستان میں امن ہوگا. امریکہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ دراصل تو ساری, اور طالبان کیا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, دراصل تو سارا گیم پلان ان دو کے ارد گرد گھومتا ہے. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں, امریکہ کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. یعنی 17 سال سے سب سے بڑی, سب سے مضبوط طاقت جو ہے, سپر پاور,
وہ افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی. طالبان کے ہاتھوں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے بالآخر مجبوراً، کیونکہ فوجی حل نہیں تھا، تو انہوں نے طالبان کی بات مان لی، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور مزید وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں. تو امریکہ کی جو میرے خیال میں پالیسی ہے، انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی اپنے پتے جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے افغانستان کی سرزمین سے 9/11 کے حملے امریکہ کے اوپر ہوئے، اگر یہاں سے نکلتے ہیں یا یہاں پر طالبان پھر سے آتے ہیں یا اور طاقتیں بھی ہیں، داعش بھی ہے، تو پھر آئندہ بھی افغانستان کی سرزمین. یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈسٹنس کتنا ہے جو ابھی خلا ہے دونوں سائیڈز کی ڈیمانڈ کو آپس میں مل کے اکٹھے ایک پیج پہ آنے کا، وہ ڈسٹنس کیا ہے؟ کس چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہے؟ یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ڈسٹنس ہے، بہت فاصلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی کا اعلان کریں. جو مذاکرات قطر میں ہوئے وہاں پہ امریکہ کے 2 مطالبات تھے، طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں اور طالبان افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کریں، ان کو بھی شامل کریں. طالبان نے دونوں مطالبات نہیں مانے. طالبان نے کہا کہ نہیں، پہلے امریکہ سے بات کریں گے تاکہ غیر ملکی فوج نکل جائے. یہ ان کا اصل پرانا اور پہلا مطالبہ یہی ہے، اور وہ ظاہر ہے امریکہ نہیں مان رہا. امریکہ کو پتہ ہے، اور خود صدر اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ اگر غیر ملکی امداد بند ہو گئی تو 6 مہینے میں ان کی فوج بکھر جائے گی، اور میرے خیال میں پھر افغان. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا، حبیب صاحب آپ کی اجازت سے ایک سیکنڈ، ایک میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ ان سارے فریقوں سے ملتے ہیں، آپ پر ظاہر ہے لوگ اور آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں ان تمام فریقوں کے درمیان ایک وہ باہمی اعتماد ہے، یعنی پاکستان، طالبان، افغان حکومت، امریکہ اور چین، کیا وہ باہمی اعتماد ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کر لیں، آگے بڑھیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ صورتحال موجود ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات دوستانہ نہیں ہیں، پاکستان کو چین کے تعلقات بہتر ہیں، اس لیے چین اور پاکستان مل کر کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کے امن میں کوئی کردار ادا کریں. طالبان کو کوئی اعتماد امریکہ کے اوپر نہیں ہے، وہ افغان حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو کافی فاصلہ ہے ان کے آپس میں، کافی فاصلہ ہے آپس میں. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس سارے عمل میں یہ افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان ساری کوششوں میں بھارت کیوں خاموش ہے؟ لیکن بھارت کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، طالبان کو شکست دینی چاہیے، اور انہوں نے بہت ہی ریلکٹنٹلی انہوں نے ماسکو کانفرنس میں شرکت کی جہاں پہ طالبان بھی آئے تھے، اور وہاں پر بھی ان کی نمائندگی تھی، وہ آفیشل نہیں تھی. وہاں پہ انہوں نے اپنے 2 پرانے سفارتکاروں کو بھجوایا تھا. لیکن چونکہ بڑی اہم کانفرنس تھی اور روس کو ناراض نہیں کرنا تھا، تو امریکی بھی گئے اور بھارتی بھی گئے اور افغان حکومت کی بھی غیر رسمی نمائندگی. یوسف زئی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو کا امکان ہے، یا ملاقات ہو جانی بریک تھرو ہے، مذاکرات کا ہو جانی بریک تھرو ہے؟ یہ تو بالکل صحیح بات کی آپ نے، یعنی امریکہ اور طالبان کے مذاکرات براہ راست امریکہ کا طالبان. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے دیجیے اجازت، آپ سے کل ہوگی ملاقات. اللہ نگہبان.